مدینہ ساڈی جان ہے، مدینہ ایمان ہے، ایمان ہے مدینہ ایمان ہے، مدینہ ساڈی جان ہے، مدینہ ایمان ہے۔ دو جگ تو حسین ہے، مدینے دی زمین ہے، دو جگ تو حسین ہے، مدینے دی زمین ہے، مدینہ ساڈا دین ہے، مدینہ ایمان ہے، مدینہ ساڈا دین ہے، مدینہ ایمان ہے، ایمان ہے مدینہ ایمان ہے، مدینہ تاکہ آپ کے اہل خانہ بھی اور بچے اور نوجوان ساتھی بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور ماشاءاللہ محترم سید فصیح الدین سہروردی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ہم اور اس محفل پاک میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب میں جس اپنے محترم مہمان کو خطاب کی دعوت دینے جا رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کریم نے بہت سی خوبیوں سے انہیں نوازا ہے۔ جوش خطابت ہوئی ہے، علم بھی ہے، اور عشق اور سوز و گداز بھی ان کی تقریر میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ پاکستان سے ہمارے مہمان تشریف لائے، میری مراد مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ سے ہے۔ زندہ دلان شہر لاہور سے ان کا تعلق ہے، تو میں آپ کی خدمت میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی زندہ دلی سے ان کا استقبال کیجئے، تاکہ وہ ساتھیوں کو بتا سکیں کہ اہلیان مانچسٹر بڑے محبت اور صاحبان ذوق ہیں، صاحبان درد ہیں۔ تو اب میں بغیر کسی تاخیر کے انہیں دعوت سخن دیتا ہوں کہ آئیں اور غلامان مصطفیٰ کے قلوب و اذہان کو اپنے پیارے آقا و مولا کے ذکر پاک سے تڑپائیں۔ محترم مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، ان کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیے اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر لگے ایک ہاتھ کھڑا کریں، نعرہ رسالت لگے دونوں ہاتھ کھڑے کریں، اپنی بیداری کا ثبوت دے۔ باقی انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کو جگائیں گے، چونکہ مجھ پہ تو میں خود تو آپ کو چھیڑنا نہیں چاہتا تھا، اور مفتی صاحب اب آ گئے ہیں، انشاءاللہ جاندار خطاب سنائیں گے۔ نعرہ رسالت لگے ایک ہاتھ کھڑا کریں، نعرہ تکبیر لگے ایک ہاتھ کھڑا کریں، نعرہ رسالت لگے دونوں ہاتھ کھڑے کریں، اپنی بیداری کا ثبوت دیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کی بیماریاں دور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آواز کم از کم مانچسٹر یہ نیچے گلی تک تو جانی چاہیے یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، غلامان مصطفیٰ۔ بسم اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، آمنت بالله وصدق الله العظيم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔
حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام فاضل ذی شان برادر مکرم حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ غلام ربانی افغانی صاحب، شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے کرم فرماتے ہوئے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محفل پاک میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں دیکھ رہا ہوں اب محفل میں کوئی ایک خطاب نہیں، آپ نے اتنی تقریریں سنی ہیں، خود آپ خطیب بن گئے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ اگر ایک آدمی سپیکر پہ تقریر کرے تو 5-10 مجمع میں بھی خطیب ہونے چاہیے، کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مناسب طریقہ ہے۔ بہرحال میں کوئی لمبی چوڑی تقریر تو نہیں کر سکتا اس وقت، کیونکہ وقت ماشاءاللہ کافی گزر چکا، اور ویسے بھی ربانی صاحب بہت ٹاپ کے خطیب اور عالم آدمی ہیں، لیکن ایک دو باتیں چونکہ مجھے حضرت نے دعوت دی۔ پہلی بات یہ ہے، میلاد کی محفل میں پریشان ہو کر نہ بیٹھیں، یہ ذکر رسول کی محفل ہے، اور آپ اس چکر میں نہ پڑے رہیں کہ اتنا وقت گزر گیا ہم محفل میں بیٹھے ہیں، اتنا وقت گزر گیا ہم محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندو، تم محفل میں بیٹھے ہو، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اس محفل میں تمہیں مل کیا رہا ہے؟ انسان کی ایک عادت ہے کہ وہ کوئی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے اس کام کرنے سے ملے گا کیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ آج ہم اس محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، اتنا وقت بیت چکا اور نہ جانے کتنا خوش نصیبی کے لمحات اور ہمیں اللہ عطا فرمائے اس محفل کے۔ کوئی سوچ رہا ہوگا کہ اس محفل میں آنے سے ملتا کیا ہے، میلاد کی محفل سجانے سے ملتا کیا ہے، عظمت رسول کے ترانے پڑھنے اور سننے سنانے سے ملتا کیا ہے۔ حضرات محترم، میں بڑے سادہ سے جملوں میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر کوئی بندہ یہ پوچھے میلاد کی محفل سجا کے بیٹھنے والوں تمہیں میلاد مصطفیٰ میں ملتا کیا ہے، توجہ سے سنیے۔ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین کامل یہ ہے کہ جو بندہ محفل میلاد مصطفیٰ میں آ جاتا ہے وہ محمد عربی کی نگاہ میں آ جاتا ہے۔ چلو بھائی، میں تو آیا ہوں مسافر ہوں، ڈنڈی نہ مارنا، ایمان سے بتائیں اللہ رسول کا نام سب نے لیا ہے؟ جس نے نہیں لیا میں اس کی دستار بندی کرواؤں؟ اب نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ اب دونوں ہاتھ اٹھائیں نبی کے نام پر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں خطیب آپ کو بلواتے کیوں ہیں، نعت خواں آپ کو بلواتے کیوں ہیں۔ ہر محفل کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، میلاد کا رنگ ہی اور ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی رات کو آپ دیکھیں، بڑا عجیب سما تھا، آسمان جھک کے زمین کو سلام کر رہا تھا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ستارے جھک جھک کر حجرہ آمنہ کو سلامی پیش کر رہے تھے، مشرق و مغرب کے جانور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، ارے ملائکہ محمد عربی کی آمد کے ترانے پڑھ رہے تھے، انبیاء میرے آقا پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور بیت اللہ جھوم جھوم کے محمد عربی کا استقبال کر رہا تھا۔ اگر کوئی پوچھے آسمان سے، اے آسمان بتا تو کیوں جھکا، اس نے کہا میں کیوں نہ جھکوں، میرا نبی آ گیا۔ جو اس بات پہ خوش ہے وہ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ویسے میری مجبوری ہے، میں اس نبی کا ذکر کر رہا ہوں جس کے ذکر کے لیے پتھر بھی بول پڑتے ہیں، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے آسمان سے، اے آسمان تو کیوں جھکا، اس نے کہا میں کیوں نہ جھکوں، میرا نبی آ گیا۔ اے ستاروں تم کیوں جھکے، انہوں نے کہا ہم کیوں نہ جھکیں، ہمارا نبی آ گیا۔
مشرق و مغرب کے جانوروں تم کیوں خوش ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا نبی آ گیا، جبرائیل جھنڈے لگا رہے ہیں، حضرت جی یہ جھنڈے کیوں؟ انہوں نے کہا میرا نبی آ گیا۔ بیت اللہ جھوما، بیت اللہ تو کیوں جھوما؟ توجہ، بیت اللہ نے کہا میں اس لیے جھوما کہ مجھے بسانے والا آ گیا۔ اور میں نے کہا سنیو تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے جھومتے ہیں کہ ہمیں بچانے والا آ گیا۔ ارے بیت اللہ جھوما کہ اسے بسانے والا نبی ملا، اور ہم جھومتے ہیں کہ ہمیں بچانے والا نبی ملا۔ جو نبی کا صدقہ بچے ہوئے ہیں صرف وہی کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور اگر نبی کا واسطہ نہ ہوتا درمیان میں، طبیعت صاف ہو جاتی، پیشانی پہ لکھا ہوتا مجرم آ رہا ہے، گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا یہ شراب خور کا دروازہ ہے۔ آج اگر چہرے بچے ہوئے ہیں تو محمد عربی کا صدقہ ہے۔ آج کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا جاتا، آج کسی کی شکل مسخ نہیں ہوتی، آج کسی کے دروازے پہ نہیں لکھا جاتا۔ مولا یہ انداز کیوں بدلا؟ فرمایا میں تمہارے گناہ نہیں دیکھتا، میں تو نسبت مصطفیٰ دیکھتا ہوں، میں تو نسبت مصطفیٰ دیکھتا ہوں۔ اور یاد رکھیں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بنایا اور سب کے بعد بھیجا۔ اور معراج کی رات جب سرکار تشریف لے گئے نا تو اللہ نے فرمایا حبیب مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ میں نے سب سے پہلے بنایا اور سب کے بعد بھیجا۔ عرض کی مولا بنایا بھی تو نے ہے، بتا بھی تو دے، سب سے پہلے بنا کے آخر میں بھیجا، آخر کوئی حکمت تو ہوگی۔ فرمایا محبوب وہ حکمت یہ ہے اگر تجھے پہلے بھیجتا تیری امت بھی پہلے ہوتی تو بعد میں آنے والے لوگ کہتے محمد عربی کی امت میں فلاں فلاں نقائص تھے، عیب تھے۔ محبوب میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کی امت کے عیبوں کا کوئی تذکرہ کرے، میں نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کی امت کے عیبوں کا کوئی تذکرہ کرے، اس لیے میں نے یہ چاہا تیری امت کو بعد میں بناتا ہوں تاکہ تیری امت کو سب کا پتا ہو، تیری امت کے عیبوں کا کسی کو بھی پتا نہ ہو۔ وگرنہ آپ دیکھیں تورات میں حضور کی امت کی تعریف ہے، برائیاں نہیں ہیں، انجیل میں تعریف ہے لیکن گناہ بیان نہیں کیے گئے۔ یا اللہ وہ تیرا کلام ہے، تو جانتا ہے ہم گندے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو نے برائیاں بیان کیوں نہیں کی؟ فرمایا میں تمہیں تھوڑا دیکھتا ہوں، میں تو محمد عربی کو دیکھتا ہوں، محمد عربی کی نسبتوں کا صدقہ میں تمہاری خوبیاں بیان کرتا ہوں۔ اور ادھر دیکھو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے دامن میں اور کچھ نہیں، اگر کچھ ہے تو یہ کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ ایک بات عرض کروں، موسیٰ علیہ السلام چند لوگوں کو لے کر گئے کوہ طور پر، اور یہ معزز لوگ تھے۔ جب وہاں پہنچے نا انہوں نے گفتگو کلام الہی کو سنا، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کلام میں اتنا مزہ ہے تو دیدار میں کتنا مزہ ہوگا، ذرا دیدار بھی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی اوقات میں رہو، دیدار تمہارے بس کا معاملہ نہیں۔ مگر قوم بڑی ضدی تھی، ڈٹ گئے، انہوں نے کہا دیدار تو کریں گے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی اوقات میں رہو، دیدار تمہارے بس کا روگ نہیں۔ انہوں نے کہا دیدار تو ہونا چاہیے۔ لو مختصر کروں، کڑک آئی اور سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کر لو دیدار، تمہیں تو کہا تھا نا کہ دیدار خدا دنیا میں تمہارے بس کا مسئلہ نہیں۔ لیکن آئیے اللہ کے نبی کی لجپالی دیکھی، جب سارے مر گئے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ تو پاگل تھے، تو تو رب ہے، مولا یہ تو پاگل تھے، تو تو رب ہے، تو جانتا نہیں کہ انہیں لے کے کون آیا؟ ذرا محبت سے کہہ دو یار سبحان اللہ۔ مولا انہیں لے کے میں آیا، اگر انہیں مروا کے چلا گیا قوم کہے گی نبی بچا نہیں سکا، قوم کہے گی نبی بچا نہیں سکا، مولا میں انہیں لے کے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا کلیم ہمیں مارنا آتا ہے تو حبیبوں کے کہنے پہ جلانا بھی آتا ہے، جاؤ ہم نے تمہاری سفارش پر انہیں زندہ کر دیا،
اب ادھر دیکھیں میری طرف، جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں انشاءاللہ اسے میلاد کا لنگر سمجھیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کی طرف توجہ فرمائیں. قوم کے وہ افراد مر چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا انہیں نہ دیکھ مجھے دیکھ. قبلہ ربانی صاحب حشر کا دن ہوگا، سامنے گناہگار ہوں گے اور میرے آقا مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے، عرض کریں گے مولا انہیں نہ دیکھ مجھے دیکھ. مولا انہیں نہ دیکھ مجھے دیکھ. اللہ فرمائے گا پیارے ہم نے کلیم اللہ کو دیکھا تو مردوں کو زندہ کر دیا، جا تیرے حسن کی خیرات ان سب کو جنتی کر دیا. ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ جیسے کیسے بھی ہیں اپنے آقا کے وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں. گناہگار تو ہو سکتے ہیں، ناموس رسالت کے غدار نہیں ہو سکتے. اور آپ جتنا دیر یہاں تشریف فرما ہے، میرے آقا کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسماؤ صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا محبت والوں کا ذکر خیر میں سنتا بھی ہوں اور ان میں سے ایک ایک کو پہچانتا بھی ہوں. اگر میرے آقا اتنا فرما دیتے سنتا ہوں تب بھی کافی تھا، مگر فرمایا سنتا بھی ہوں پہچانتا بھی ہوں. کیا مطلب؟ فرمایا کائنات والو یہ نہ سمجھنا کہ تم محفل سجا کے بیٹھے رہو اور میں بے خبر رہوں. مانچسٹر والو ایک بات کہہ دوں، جو بے خبر ہو وہ نبی نہیں ہوتا. جو بے خبر ہو وہ نبی نہیں ہوتا. ارے جو نبی ہو وہ بے خبر نہیں ہوتا. جو بے خبر ہو وہ نبی. ماشاءاللہ آپ آہستہ بولیں کیونکہ آپ نے 4-5 تقریریں کی ہیں نا پہلے. جو بے خبر ہو وہ نبی. چلو جس کی زبان نبی کے ذکر کے لیے ہلنا مناسب ہے صرف وہی بولے. جو بے خبر ہو وہ نبی اور جو نبی ہو وہ بے خبر. اتنا ظلم نہ کرو، بے خبر نبی نہیں ہوتا، نبی بے خبر نہیں ہوتا. جسے نبی مانتے ہو اسے باخبر بھی مانو. فرمایا یہ مت سمجھنا کہ تم محفل سجا کے بیٹھے رہو اور مجھے پتا نہ ہو. میں اللہ کا نبی تمہارا ذکر خیر سنتا بھی ہوں، تم میں سے ایک ایک کو پہچانتا بھی ہوں. آئیے میں بات کو مختصر کروں. گویا میرے آقا نے فرما دیا کائنات والو جس جگہ پر مجھ محمد عربی کے ذکر کی محفل سجی ہوتی ہے اس پوری محفل پہ مجھ محمد کی نظر لگی ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جو بندہ میلاد مصطفیٰ میں آ جاتا ہے وہ اپنے نبی کی نگاہ میں آ جاتا ہے. جو اس بات پہ خوش ہیں اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. جو بندہ میلاد مصطفیٰ میں آ جاتا ہے اپنے نبی کی نگاہ میں آ جاتا ہے. اور اگلی بات عرض کروں، جو اپنے نبی کی نگاہ میں آ جاتا ہے عظمت رب کعبہ کی قسم وہ خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے. خوش قسمت ہو ذکر رسول کی محفل سجا کے بیٹھے ہو. اور ایک بات عرض کروں، یار کیا کلمہ پڑھتے ہیں وہ جو قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے درودوں کا حضور کو پتہ ہی نہیں چلتا. چھوڑیے میں ان کا نام نہیں لیتا، آپ سے بات کرتا ہوں. پوچھئے ان سے ہم نیکی کا ارادہ کریں شیطان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. اس میں حضرت کسی مسلک کی کوئی قید نہیں. جس مسلک سے کوئی تعلق رکھتا ہو وہ سارے کہتے ہیں شیطان کو پتہ چل جاتا ہے. یعنی آپ نے ارادہ کیا میں نماز پڑھوں، شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی نماز نہ پڑھنا. آپ نے ارادہ کیا میں درود و سلام پڑھوں، شیطان نے کہا نہ پڑھنا. آپ نے ارادہ کیا جشن میلاد مناؤں، شیطان نے کہا نہ منانا. اور مجھے کبھی کبھی حیرانگی ہوتی ہے، یار یہ سنٹر کیوں سجا دیا، یہ محفل کیوں منعقد کی، یہ جھنڈیاں کیوں، یہ سارا انتظام کیوں، جلوس کیوں؟ میں نے کہا خالق کائنات سے پوچھنا اس نے یہ ساری کائنات کیوں بنائی.
अहादीस की सूरत में जवाब मिलता है। फरमाया प्यारे अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता, मैं दुनिया को पैदा ना करता, मैं जमीन को पैदा ना करता, मैं आसमान को पैदा ना करता, मैं चांद को पैदा ना करता, मैं सितारों को पैदा ना करता, मैं लौह को पैदा ना करता, मैं कलम को पैदा ना करता, मैं अर्श को पैदा ना करता, अंबिया औलिया नौकबा नौजबा उरफा उलमा, मैं किसी को पैदा ना करता। महबूब अगली बात भी कह दूं, मैं रब होता अपना रब होना भी जाहिर ना करता। महबूब अगर तुझे भेजना मकसूद ना होता तो मैं कुछ भी पैदा। आइए मेरा जुमला सुनिए। अब अगर कोई पूछे ना कि ये मिलाद की महफिल क्यों सजाई है, तो उसे कहना अल्लाह का हुक्म है। महबूब अगर तुम्हें भेजना मकसूद ना होता मैं कुछ भी पैदा ना करता। अरे रब ने कायनात बनाई अपने यार के लिए और हमने ये महफिल सजाई अपनी सरकार के लिए। उसने कायनात बना के प्यार किया और हमने महफिल सजा के मोहम्मद अरबी से अकीदत का इजहार किया। लो जो बात कर रहा था वो ये, हम नेकी का इरादा करें तो शैतान को पता। आपका क्या ख्याल है मैं शैतान को भी कुछ ना कहूं? क्योंकि आजकल ये भी एक बीमारी है। बहरहाल मैं इस बीमारी से महफूज हूं, उलमा भी महफूज हैं, आपको अल्लाह महफूज रखे। सुनिए, शैतान को पता, इधर वाले नहीं बोलते आप बोलें। अच्छा मैं असल में पहली दफा आया हूं बरतानिया, यहाँ कोई बोलने पे टैक्स तो नहीं है, तो फिर बोलें आप। ये ना हो कि मैं आपका कोई नुकसान कर जाऊं। इधर देखें मेरी तरफ, मैं नेकी का इरादा करूं शैतान को पता, आप नेकी का इरादा करें शैतान को पता। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, कभी दिल पे हाथ रख के ठंडे दिल से सोचो, अगर हम नेकी का इरादा करें शैतान को पता चल जाए, मैं ये कैसे मान लूं मैं दरूदो सलाम पढ़ूं मेरे नबी को पता ना चले? हम नेकी का इरादा करें तो शैतान को पता चल जाए और हम दरूदो सलाम पढ़े मदीने के चांद को पता ना चले। ये किसी की गलत फहमी तो हो सकती है, हकीकत नहीं हो सकती। और सालिमो मानने पे आओ तो मरदूद को मान लेते हो, इनकार करने पे आओ तो महबूब का इनकार कर देते हो। तो फिर मैं क्यों ना कहूं जो बंदा मिलादे मुस्तफा में आ जाता है वो मोहम्मद अरबी की। वैसे आप मुझे बताएं, जो बेचारा मिलाद में खुश नहीं होता वो खुश कब होगा? आपके रिवाज का मुझे नहीं पता, हमारे इलाके में उधर पाकिस्तान में, आप भी पाकिस्तानी हैं अल्लाह के फजल से, कश्मीरी हैं, अल्लाह कश्मीर को आज़ादी अता फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान पर हुजूर के मिलाद का सदका करम फरमाए। अफगानिस्तान, फलस्तीन, मुसलमान जहां कहीं भी फंसे हुए हैं, या अल्लाह अपने दुश्मनों के मुकाबले में अपनी तेरी बारगाह में जो सजदा करते हैं उनकी इमदाद फरमा। वहां अगर कोई बंदा बारात को देख कर रोए तो लोग कहते हैं पागल है, और जनाजे को देखकर खुश हो तो लोग कहेंगे दिमाग खराब है तेरा। हंसने का भी वक्त होता है, रोने का भी वक्त, खुशी का भी वक्त, गमी का भी वक्त। मुझे बताओ मिलाद से ज्यादा खुशी कहां होगी? नबी की महफिल में बैठो तो खुश होकर बैठो। और मैं कभी कभी कहता हूं मिलाद की महफिल में बुझा हुआ चेहरा अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए कि मेरे आका चेहरे बुझाने नहीं आए बल्कि बुझे हुए चेहरे भी चमकाने आए। आखिरी बात अर्ज करूं और अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाऊं, क्योंकि मेरे बाद मोहतरम अलहाज साहबजादा सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब ने नात पढ़नी है, तो मैं अपनी तकरीर को नात की तरफ ले जा रहा हूं। और आप ये ना समझा करें कि ये मौलवी जो तकरीर करते हैं ये नात नहीं होती, ये भी नात ही होती, लेकिन फर्क ये है कि ये मंजूम नहीं होती, वो मंजूम होती है। और मुझे कभी कभी हैरानगी होती है, अगर मोहम्मद अली ज़हूरी साहब के अशआर वो हुजूर की नात हैं तो खुदा का कुरान हुजूर की नात नहीं है। अब ये तुम्हें कोई क्या समझाए? अगर किसी शायर के अशआर, मैं अशआर पे तनकीद नहीं करता, जिस जिस शायर ने हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया और अकीदत का इजहार किया वो जिंदा है तो अल्लाह उसकी उम्र दराज करे, दुनिया से जा चुका तो उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, कायनात के सारे शायर मिल जाएं वो नात नहीं लिख सकते जो खालिक ने कुरान में अपने हबीब की नात बयान की। इस बात को भी समझने की कोशिश करो। उस नात की एक झलकी दिखा दूं अगर इजाजत हो। नबी के सहाबा ने हुजूर के हाथ पे की बैत, इधर देखो मेरी तरफ, हाथ पे की बैत,
نیچے ہاتھ ہے صحابہ کا، اوپر ہاتھ ہے نبی کا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے ہاتھ ہے صحابہ کا، اوپر ہاتھ ہے میرے نبی کا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب یہ اوپر والا ہاتھ آپ کا ہے، یہ اوپر والا ہاتھ آپ کا ہے یا اللہ میرا ہے؟ اللہ نے فرمایا ید اللہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو یار، اللہ نے فرمایا ید اللہ، حبیب یہ ہاتھ تو میرا ہے۔ نہیں ابھی آپ کو ذوق نہیں آیا۔ نیچے ہاتھ ہے صحابہ کا، اوپر ہاتھ ہے میرے نبی کا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور ادھر دیکھیں نیچے صحابہ کا ہاتھ، اوپر میرے نبی کا۔ اللہ نے فرمایا حبیب یہ اوپر والا ہاتھ تیرا ہے یا اللہ میرا ہے؟ اللہ نے فرمایا ید اللہ، یہ تو میرا ہے۔ میں نے کہا مولانا اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیا، اللہ نے ید رسول کو ید اللہ کہہ دیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں شرک تو نہیں ہوا؟ قرآن نے کہا دفع کر، شرک نہیں یہ عشق ہے۔ اللہ نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، حبیب یہ ہاتھ تیرا ہے یا اللہ ہے تو میرا؟ اللہ نے فرمایا یہ تو میرا ہے۔ آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ رسول کا مسئلہ ہے، آپ سبحان اللہ کہہ چھوڑیں۔ مجھے غزالی زمان علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا نکتہ میں اکثر سناتا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے، اور یہ آل رسول کا لنگر بھی سمجھے۔ انہیں کسی نے کہا تھا کہ آپ بھی کمال کرتے ہیں سنی لوگ، اور رسول اللہ کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ کاظمی صاحب نے فرمایا ہم کوئی رسول اللہ کے گستاخ تھوڑے ہیں؟ اور یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ کو خدا کا شریک بنا کے ہم اپنے نبی کی توہین نہیں کرنا چاہتے؟ ذرا محبت سے کہہ دو۔ یہ ظالم تیر چلاتے ہیں کہ نبی کو اللہ کا شریک کہہ دیا تو نبی کو بڑھایا، اور کاظمی صاحب نے کہا ہم کوئی گستاخ نہیں کہ نبی کو شریک مان کے اپنے نبی کی توہین کریں۔ اس کا رنگ اس نے کہا واہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ میں چھوٹوں سے تنگ تھا، غزالی زمان سنیں۔ آپ نے فرمایا سن ہم دلائل سے بات کرتے ہیں، اگر رسول اللہ کو اللہ کا شریک کہا جائے تو نبی کی توہین ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا شریک وہ ہوتا ہے کہ جس کی رب مانتا نہیں۔ قبلہ شریک وہ ہوتا ہے جس کی رب مانتا نہیں، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رب ٹالتا نہیں۔ فرمایا ہم شریک مان کے اپنے نبی کی توہین نہیں کرنا چاہتے، ہم تو اپنے نبی کو اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ اور دیکھو میرے نبی کی شانیں، کبھی میرے نبی کو زمین پہ چلایا اور کبھی لا مقام پہ بلایا۔ اونچی آواز سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ میرے نبی کو چلتا پھرتا دیکھ کر دماغوں کو چکر آیا، کہنے لگے نبی زمین پہ چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ٹہلتے ہیں، پھرتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، نوش فرماتے ہیں، تناول فرماتے ہیں، یہ تو ہماری طرح ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب لا مقام پہ آ جا۔ اونچی آواز سے کہہ دو مولا تو کبھی نبی کو زمین پہ چلاتا ہے، کبھی لا مقام پہ بلاتا ہے۔ توجہ فرمایا پیارے زمین پہ چلا کر تاکہ کوئی تجھے خدا نہ کہہ سکے، لا مقام پہ آ جا کوئی اپنے جیسا نہ کہہ سکے۔ زمین پہ چلا کر کوئی خدا نہ کہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو نا یار، ایسے نہیں یار، اب تو بات ہی ختم کرنے۔ اونچی آواز سے جو نبی کا عاشق ہے اونچی آواز سے مجھے پتا چلے آپ نبی کی بارات میں آئے ہوئے ہیں۔ اور میں ویسے بھی غریب نواز کا منگتا ہوں، چشتی ہوں، اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ آنا ہی کیا تھا؟ بندہ گھر سے آئے تو موڈ بنا کے آئے۔ ارے یہ میرے آقا کی شان یہ ہے، میرا نبی معراج پہ گیا تو عرش جھوم اٹھا۔ اونچی آواز سے کہہ دو۔ اس لیے محبت کا انداز ہوتا ہے، زمین پہ چلا کر کوئی تجھے خدا نہ کہے۔ محبوب لا مقام پہ آ جا تاکہ کوئی اندھا تجھے اپنے جیسا نہ کہے۔ مولا پھر کیا کہیں؟ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں نہ الہ کہو نہ اپنے جیسا کہو، ارے جب بھی کہنا ہو سید الانبیاء کہو۔ میں نے ایک جگہ پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام پر موت طاری فرمائی آنے واحد کے لیے، اور آقا پھر اسی طرح زندہ ہے، تو مجھے ایک چٹ آئی، اگر زندہ ہی کرنا تھا تو موت کیوں دی؟ ویسے میں نے کہا کام اچھا پکڑا ہوا ہے، کلمہ پڑھ کے نادان جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اس میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے، اس کی تو نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ کہنے لگے اگر زندہ کرنا تھا تو موت کیوں دی؟ فرمایا نبی کی، میں نے کہا نبی کی شان دکھانے کے لیے، ہم بھی تو سننی ہے نا، ہم کوئی اندھے تھوڑے ہیں جو بات بتاؤ گے نعت محمد نکال کے دکھائیں گے۔ میں نے کہا حضور کو اللہ نے موت طاری کی مان واحد کے لیے، نبی کی شان دکھانے کے لیے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ نے اپنے نبی کو تھوڑی دیر کے لیے موت دی تاکہ کوئی نبی کو خدا نہ کہے، تاکہ کوئی نبی کو خدا نہ کہے، اور ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا تاکہ کوئی اپنے جیسا نہ کہے۔ اس میں بھی محمد عربی کی شان ہے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لو میں اس نعت کی جو بات کر رہا تھا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ کو یقین ہو گیا نا کہ جتنا دیر ہم محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں اپنے نبی کی ہے یقین تو کہہ دو، اور جو اپنے نبی کی نگاہ پہ ناز کر رہے ہیں ذرا زور سے کہہ دو۔ ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں، اور زور سے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ چلو دعا اچھی ہو تو آمین کہہ دیں، اگر نہیں قبول تو نہ کہیں۔ اللہ آپ کے بچوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہ قبلہ ربانی صاحب نا، یہ بہت پرانے وقت کے میرے کرم فرما ہیں اور میرے دوست ہیں۔ یہ جب ابھی تعلیم حاصل فرما رہے تھے اس وقت کے میرے دوست ہیں، اور یہ صرف خود عالم نہیں، خود عظیم عالم دین کے لخت جگر بھی ہیں۔ اور میں نے آج کل تو تقریر خیر نہیں سن سکا چونکہ آپ ادھر آ گئے، اس وقت میں نے تقریر سنی تھی تو میں نے کہا تھا اللہ جوانی کو نظر بد سے بچائے۔ جو دوران تعلیم ایسا خطاب کرتے ہیں، پتہ نہیں جب ان کی جوانی عروج پر ہوگی تو میرے نبی کا کتنا کرم ہوگا۔ مجھے بہرحال یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ یہاں آپ لوگوں نے ان کی قدر بھی کی ہوئی ہے، اور جب یہ آپ فنڈ دے رہے تھے نا تو میں اس لیے بھی خوش ہو رہا تھا کہ نبی پاک کی عظمتوں کا ذکر جس زبان سے سنتے ہیں آپ اس انسان سے پیار بھی کرتے ہیں۔ اللہ ربانی صاحب کی عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عام فرمائے، اور یہ صرف برطانیہ میں ہی نہیں، یورپ میں ہی نہیں، ایک وقت آئے کہ محمد عربی کی نعتوں کا گلدستہ، عظمتوں کا اور تعریفوں کا گلدستہ لے کر اللہ انہیں آفتاب کی طرح پوری کائنات پہ چمکائے۔ آمین کہہ دیں، اللہ آپ پر بھی کرم فرمائے۔ یہ جو بچے ہیں اللہ انہیں والدین کا فرما بردار بنائے، والدین کو بچوں پر شفقت کی توفیق عطا فرمائے۔ لو آخری بات کروں اور گفتگو ختم۔ بات کر رہا ہوں اس صحابی کی جس کو میرے آقا فرماتے تھے حسان منبر پر بیٹھو اور مجھے میری نعت سناؤ۔ اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو ایک جملہ کہہ دوں، حضرت حسان نعت بھی پڑھتے تھے، چہرے پر نبی کی سنت بھی سجی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کی طرف دھیان دینے کی توفیق دے۔ حضور فرماتے منبر پر بیٹھو مجھے میری نعت سناؤ، تو وہ عرض کرتے ہوں گے آقا آپ آقا ہیں، میں بھکاری ہوں، آپ داتا ہیں، میں منگتا ہوں، میں غلام ہوں، آپ امام ہیں، میں مومن ہوں، آپ ایمان ہیں، میں جنت کی طلب کرنے والا، آپ بطور لنگر جنت تقسیم فرمانے والے، میں اللہ کو تلاش کرنے والا، آپ ہاتھ پکڑ کے جنت تک پہنچانے والے، بلکہ اپنے جلووں میں خدا دکھانے والے۔ اور یہ میں نے ویسے نہیں کہہ دیا، شاید کوئی کہے جذبات میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا حضرت صاحب ہمیں رب دکھائیں، کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کبھی صدیق اکبر نے کہا ہو، کبھی صدیق اکبر نے کہا ہو حضور ذرا رب تو دکھائیں، کوئی نہیں دکھا سکتا۔
کہ کبھی فاروق اعظم نے کہا ہو رب دکھائیں، مولا علی نے کہا ہو؟ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ توجہ، جنہوں نے کلیم اللہ کو دیکھا انہیں تڑپ رہ گئی خدا کو دیکھنے کی، اور جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا انہوں نے خدا کو دیکھا۔ خود اللہ جو کہتا ہے ید اللہ، فرمایا ابھی بھی یہ ہاتھ میرا ہے۔ میں نے عرض کی مولا تو نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کیوں کہا؟ میں نے کہا اللہ نے فرمایا میں نے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ اس لیے کہا تاکہ کوئی یہ کہہ ہی نہ سکے کہ نبی کے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں۔ میں نے نبی کے ہاتھ کو ہی اپنا ہاتھ کہہ دیا تاکہ جو کچھ میرا حبیب کو سب کچھ تیرا۔ بہرحال حضرت احسان ابن ثابت کہتے حضور میں امتی ہوں، آپ نبی ہیں، آپ نیچے بیٹھے میں منبر پہ بیٹھوں، مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا۔ میرے آقا فرماتے حسان تمہیں منبر پہ بیٹھنا ہوگا اس لیے کہ یہ تیری ذات کا کمال نہیں، مجھ محمد کی نعت کا کمال ہے۔ حضرت حسان بیٹھتے ہیں منبر پر، سرکار نعت سنتے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ مجھے کسی صاحب نے کہا یہ جو میلاد کے موقع پر تم لائٹنگ کرتے ہو یہ سرکار کے زمانے میں ہوتی تھی؟ میں نے کہا پگلے جہاں حضور جلوہ گر ہوں وہاں کسی لائٹ کی ضرورت ہے؟ بڑا نادان ہے تم۔ جہاں میرے آقا مسکرائیں وہاں روشنیاں تو خیرات مانگتی ہیں، جہاں محمد عربی کا چہرہ بے نقاب ہو وہاں تو سورج شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی نے ایک نکتہ لکھا ہے، کہتے ہیں جب حدیث ہے ویسے سرکار چلتے تھے نا تو آقا پہ بادل سایہ کرتا تھا، اور یہ نکتہ سنیے اور جھوم جائیے۔ اعلیٰ حضرت کے والد کہتے ہیں سورج تو میرے آقا کا امتی ہے، سورج کی جرات ہی نہیں کہ نبی کو دھوپ کی تکلیف پہنچائے، تو پھر یہ درمیان میں بادل کیوں آ جاتا تھا؟ یہ عاشقوں کا رنگ ہے نا، وہ اور ہیں جو بے عیب میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ درمیان میں بادل کیوں آتا تھا؟ خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے فرمایا بادل جب میرا حبیب باہر آئے نا تو سایہ کیا کر۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس سورج کو بڑا مان ہے اپنی چمک کا، اس سورج کو بڑا مان ہے اپنی چمک کا، میرے حبیب کو دیکھے گا شرمندہ ہو جائے گا۔ جب میرا یار آئے نا تو سایہ کیا کر تاکہ یہ سورج بھی چمکتا رہے وہ سورج بھی چمکتا رہے۔ تو جہاں حبیب علیہ السلام جلوہ گر ہوں تجھے ہی ضرورت ہو سکتی ہے، اور ہمارے تو بزرگوں نے کہا ہے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرت احسان نعت پڑھتے ہیں حضور کو دیکھ کر، اور اتنا ضرور کہوں گا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آج حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر جو نعت خواہ نعت پڑھیں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن نعت خواہ صاحب نے بھی دیکھا نہیں ہوتا، دیکھا ہم نے بھی نہیں ہوتا آقا کا حسن، پر خود سوچو اس محفل کا رنگ کیا ہوگا کہ جس کی صدارت مصطفیٰ کرے۔ حضرت احسان زیارت بھی کرتے ہیں نعت بھی پڑھتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آقا مجھے تو ایسے لگتا ہے جب رب نے آپ کو بنایا ہوگا نا تو پوچھ پوچھ کر بنایا ہوگا۔ ویسے جو نبی کی تخلیق پہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہو آسانی سے وہ کہہ لے، رب نے پوچھ پوچھ کے بنایا ہوگا۔ اب تفصیل کا وقت نہیں، وگرنہ میں بتاتا پوچھا تو اس سے جاتا ہے جو پہلے ہو، اور بنایا اس کو جاتا ہے جو پہلے نہ ہو۔ اور یہ اب شعر نہیں حدیث تقریری ہے، حضور جب رب نے آپ کو بنایا تو پوچھ پوچھ کے بنایا، اور پوچھا اس سے جاتا ہے جو پہلے ہو۔ جو بول نہیں نہ سکتے وہ سر ہلائیں، میں یقین کر لوں۔ ہاں اتنا آسانی تو میں کروں نا، آپ کافی دیر کے بول رہے ہیں، آپ سر ہلا لیں میں یقین کر لوں گا، کوئی بات نہیں، میں نیا نیا مہمان ہوں آپ کا، اتنا رعایت دیتا ہوں۔ سنیے، بنایا اسے جاتا ہے جو پہلے نہ ہو، اور پوچھا اس سے جاتا ہے جو پہلے
अगर बनाया सरकार को जा रहा था तो फिर पूछा किससे जा रहा था, और अगर पूछा सरकार से जा रहा था तो बनाया किसको जा रहा था। एक सरायकी का आशिक कहता है, चलो मैं अपनी जुबान का हिस्सा भी डाल लूं, वो कहता है ये शान मोहम्मद है, अकल के घोड़े न दौड़ा, जो अक्ल में आ सके वो कमालाते रसूल नहीं है, और जो किसी पैमाने से नापे जा सके वो मोहम्मद अरबी के कमालात नहीं, और जो किसी तराजू में तोले जा सके वो शान मोहम्मद नहीं है। जहां सारे तराजू, जहां सारे पैमाने और जहां सारी फिक्रें हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, वो मकाम मोहम्मद अरबी हुआ करता है ना। वो कहते हैं इथां चुप दी जा है अला कोई नहीं सकता, हकीकत मोहम्मद दी पा कोई नहीं सकता। रब बना भी अपने हबीब को रहा था, पूछ भी हबीब से, या अल्लाह जब तूने बनाना ही मोहम्मद था तो पूछा क्यों। फरमाया मैंने बनाने में कमी नहीं छोड़नी थी, पर चाहता ये था हबीब की तख्लीक भी होती रहे, अपने हबीब से बातचीत भी होती रहे। अब सुनियो जरा, आपकी रफ्तार मोहब्बत बढ़नी चाहिए। और मेरे इख्तितामी कलिमात, गोया रब ने पूछा होगा महबूब बता तेरी पेशानी कैसी बनाऊं। जिसकी जुबान बहुत अच्छी है वो नबी की पेशानी पे कह दे सुभान अल्लाह। महबूब बता तेरी जुल्फें कैसी बनाऊं। जो चुप होगा अब मैं कुछ उसे कुछ और समझूंगा। महबूब बता तेरी जुल्फें कैसी बनाऊं। महबूब बता तेरे लब कैसे बनाऊं। महबूब बता तुझे दंदाने मुकद्दसा कैसे अता करूं। महबूब बता तुझे हाथ कैसे अता करूं। महबूब बता तुझे सीना कैसा अता करूं। महबूब बता तुझे लब कैसे अता करूं। महबूब बता तुझे जुबान कैसी अता करूं। महबूब बता तुझे कदम कैसे अता करूं। महबूब बता तुझे अक्ल कैसी अता करूं। महबूब बता तुझे फिक्र कैसी अता करूं। महबूब बता तुझे इल्म कैसा अता करूं। महबूब बता तुझे कमाल कैसा अता करूं। महबूब बता तुझे जमाल कैसा अता करूं। महबूब बता तुझे सूरत कैसी अता करूं। महबूब बता तुझे रफ्तार कैसी अता करूं। महबूब बता तुझे गुफ्तार कैसी अता करूं। अरे जब रब ने पूछा होगा महबूब बता मैं तुझे कैसा सजाऊं, तो मेरे नबी ने अर्ज की होगी मौला मुझे ऐसा बना दे कि जो मुझे देख ले वो तुझे देख ले। सुभान अल्लाह। ये थे हमारी आज की इस मजलिस के मेहमान खुसूसी। असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है। दुनिया दी नजरों बच बच के, दुनिया दी नजरों बच बच के कमली दी छावें बनाए, असां या रसूल अल्लाह कहना है। दुनिया दी नजरों बच बच के कमली दी छावें बनाए, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है, असां या रसूल अल्लाह कहना है। आशिक जेड़े पाक नबी दे, आशिक जेड़े पाक नबी दे, जलवे वेखण रब्बे जली दे, जलवे वेखण रब्बे जली दे। कब्रां दे